کی لالچ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، آپ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود نیکیوں کا شوق کیسا تھا کہ ایک بار سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کوسچن کیا، صحابہ کرام موجود تھے کہ بتاؤ آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم میں سے وہ کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آج میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کوسچن کیا بتاؤ کون ہے تم میں سے جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہے؟ کہا حضور آج میں نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج وہ کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آج میں نے مریض کی بھی عیادت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ چاروں خصلتیں جمع ہو جائیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین، یہ کیوں اتنا شوق تھا، ایک ہی دن میں اتنی نیکیاں کیوں کرنی تھی؟ they know very well that we have to go، ہم سب کو جانا ہے تو زیادہ نیکیاں لے کر نہ جائیں، زیادہ برکتیں لے کے نہ جائیں۔ ہمارے اسلاف اللہ کا ذکر کتنا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کو کون نہیں جانتا، اولیاء کرام میں بہت بڑا آپ کا نام ہے، مگر آپ اتنا ذکر اللہ کرتے کہ ایک بار ایک باربر شاپ، ایک نائی کی دکان پر گئے اور نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ کی مونچھیں کاٹنی ہیں، اگر آپ خاموش نہیں ہوں گے تو آپ کو کٹ لگ سکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں زخم لگتا ہے تو لگ جائے، تم اپنا کام کرو، میں اللہ کا ذکر کو موقوف نہیں کر سکتا۔ اتنی نیکیاں چاہیے تھیں، اتنا ثواب چاہیے تھا، کیوں؟ انہیں لالچ تھی نیکیوں کی، وہ چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لیں۔ کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے۔ ہم سوشل میڈیا پر گھنٹوں نکال دیتے ہیں، بہت سارے ایسے کاموں میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں جس میں کوئی ثواب نہیں ہے، کیوں نہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں۔ دیکھیں دنیا کا دستور ہے ہم بہت سارا کام کریں تو اچھے پیسے ملتے ہیں، اچھی ارننگ کے لیے ٹف محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں تھوڑا سا کام کریں ثواب کتنا عطا فرماتا ہے۔ ناظرین ذرا مل کر میرے ساتھ کہیے نا سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ چند سیکنڈ ہی تو لگے نا، سبحان اللہ۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہم اللہ کا ذکر صبح و شام کریں، نبی پاک پر درود پڑھتے رہیں، جیسے ہی تھوڑا موقع ملے یاسین شریف کیوں نہ پڑھ لوں، 6-7 منٹ میں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب۔ کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ جو ہمارے پاس پورے دن میں پیسج آف ٹائم ہوتے ہیں ہم اس میں کچھ نیکیاں کرنے کی عادت ڈال لیں، کچھ علم دین حاصل کرنے کی عادت ڈال لیں، تو انشاءاللہ روزانہ بہت ساری نیکیاں ہم جمع کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال مختصر سا چونکہ پروگرام ہے تو لالچ کے دونوں اسپیکٹ بیان کرنے کی کوشش کی۔ ایک لالچ وہ ہے جو شریعت کو پسند نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان حرام روزی کی طرف، ظلم و ستم کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایک لالچ وہ ہے جو نیکیوں کی لالچ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کا حریص بنائے اور خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسلمان ایسا لالچی نہیں ہوتا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اور حرام کی طرف جائے۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کا حریص بنائے۔ ناظرین روزانہ اپنے سلسلے کے اس پروگرام کے اختتام پر ہم ایک خوبصورت سیگمنٹ کیا کریں گے جس کا نام ہے فیضان رمضان۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، فیضان رمضان۔ ناظرین ماہ رمضان رحمتوں کی کان، رب کی طرف سے ہم سب کے لیے شاندار مہمان۔ اس مہینے کی تو کیا ہی بات ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ اس مبارک مہینے کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ آئیے قرآن پاک کی کچھ آیات سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان، سبحان اللہ. یہاں ایک اور بات ناظرین بڑی دلچسپ ہے کہ مہینوں کے جو نام ہیں کیا اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہے؟ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس مہینے میں جو موسم تھا اسی کا نام اس مہینے کا رکھ دیا گیا. مثال کے طور پر جو مہینہ گرمی میں آیا اس کا نام رمضان کہہ دیا گیا، جو موسم میں بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا تو اسے جمادی الاول کہا گیا. سبحان اللہ. تو یہ ایک نئی بات ہو سکتا ہے ناظرین کو پتہ چلے. اور رمضان یہ وہ مہینہ ہے، واحد اسلامی مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. رمضان کی تو کیا بات ہے. ایک بہت خوبصورت حدیث پاک سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. آج چونکہ پہلا پروگرام ہے تو آج فیضان رمضان میں ہم فضائل رمضان سنیں گے تاکہ مزید موٹیویشن ملے، مزید عبادت کا ذوق بڑھے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک جو بند نہیں ہوتے. اور جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی رات میں بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی اس کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار جو ہے 500 برس تک چلتا رہے. اللہ اکبر. ہر گھڑی گویا برکتوں والی ہے. پھر کیوں نہ روزے رکھیں، پھر کیوں نہ رب کو راضی کریں اور اس مہینے میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں. ذرا نبی پاک کی ایک حدیث پاک سمجھیے گا، اس سے اور احساس ہوگا کہ اس مہینے کی کیا قدر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا. اللہ اکبر. عاشقان رمضان ایسے بھی ہیں جو پورا سال رمضان کا انتظار کرتے ہیں اور کچھ بدقسمت ایسے بھی ہیں کہ رمضان آتا ہے تو برڈن فیل کرتے ہیں. یاد رکھیے، روزے رکھتے وقت، تراویح پڑھتے وقت، رات میں قیام کرتے وقت اور دن میں عبادت کرتے وقت کبھی بھی یہ خیال نہ آنے دیجیے گا کہ یہ ہم پر کوئی برڈن ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. روزہ رکھ کر اور شکر ادا کیجئے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے صحت دی کہ میں نے آج روزہ رکھا، تو نے میرے پیر سلامت رکھے کہ آج میں نے کھڑے ہو کر تراویح ادا کی. کئی ایسے بیمار ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، صحت اجازت نہیں دے پا رہی، کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، ہاسپٹلس کے بیڈ پر لیٹے ہیں. نماز ان کو بہت یاد آتی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں، عبادت کیجئے خوش دلی کے ساتھ، اوپن ہارٹڈلی اللہ کی عبادت کیا کریں، خوشی کے ساتھ کیا کریں، اس کی برکتیں اور ہیں. اچھا، اس امت کو سبحان اللہ جو 5 کرم ملے ہیں سبحان اللہ ماہ رمضان کے مہینے میں، جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیے گئے. چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی. نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا. اللہ اکبر. فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ. دوسری بات، شام کے وقت ان کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، جو بھوک کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے بو نکلتی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. اللہ اکبر. نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ڈیکوریٹ ہو جا، ان قریب دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. گویا جنت تیار ہو رہی ہے رمضان کے روزے داروں کے لیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5ویں چیز، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ تو کیوں نہ اس مہینے میں خوب کوششیں کریں.
ناظرین، سلسلے کا وقت اب اختتام کے قریب ہے. ہمارا سلسلہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور خوبصورت ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل فیضان رمضان سیگمنٹ میں کچھ اور رمضان کے مسائل اور فضائل سنیں گے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. رب کریم صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا اور خوب عبادت کرنا نصیب فرمائے، اور مغفرت پانے والوں میں مولا کریم ہم سب کا نام بھی تحریر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہو ہم سب مسلمان، ایک اپنی ہے ڈگر.